السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں بہت کچھ لے کر آئیں، لیکن یہ ہے کہ جناب دنیا میں ہر جگہ لڑائی ہیں۔ ادھر اسرائیل نے جو ہے دمشق پہ حملہ کر دیا، وہاں لڑائی ہو رہی ہے۔ ادھر جو ہے اب اسرائیل یہ چاہ رہا ہے گریٹر اسرائیل بنانا، اس کے لیے اس نے لوگوں کو جو ہے توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ دروز جو قبائل ہیں ان کو بہانہ بنا کر اسرائیل نے حملہ کیا، اور جو شام کا جو جولانی تھا وہ کہاں نس گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں نس گیا۔ بہرحال جب تمہارے اندر دم نہیں تھا تو تمہیں دمشق پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم دوسروں کے کندھوں پہ شولڈر پہ بیٹھ کر آئے تھے، اب انہوں نے اپنے شولڈر سے گرا دیا۔ اسرائیل پہلے کہتا تھا یہ تو ہمارے ہی بچے ہیں، آج اسرائیل انہی کے خلاف ہو گیا۔ دیکھیں یہ کفار کبھی بھی تمہارے ہو نہیں سکتے، تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو۔ یہ امریکہ جو آج کل پاکستان کے لیے بڑی حمایتیں دے رہا ہے کہ جی وہ ڈونلڈ ٹرمپ سپٹمبر میں پاکستان آ رہا ہے، یاد رکھیں اس میں چال ہے، اس میں چال ہے، اس میں چال ہے۔ یہ مکار ہے، مومن سانپ کے بل سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے، بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ جو تمہارے ایٹمی ہتھیاروں کا مخالف ہو، جو تمہارے وجود کا مخالف ہو، جو تمہارے F-16 نہ دے تمہیں گندم کے دانے دے دے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا وہ آپ کا ہو سکتا ہے؟ نیور، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب کچھ طاقت کی اور اس کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال شام کے اندر حملہ ہوا، ادھر ترکی نے بھی کہا کہ جی ہم اپنی فوجیں اتار دیں گے۔ ترکی جو ہے زبانی جمع خرچ کرتا ہے، بس سنے جائیے۔ جب سے یہ غزہ کی لڑائی ہوئی ہے میں ترکی کو سن چکا ہوں، آج ہم اتاریں گے فوج، آج اتاریں گے، کچھ نہیں ہے، بیکار ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ وہاں پر جو ہے حزب اللہ وہ بھی چوڑیاں پہنے بیٹھا ہے، حزب اللہ جو ہے چوڑیاں پہنے بیٹھا ہے وہاں پہ، بس خالی یمنی لوگ جو ہے وہ داغ رہے ہیں میزائل۔ آپ دیکھیں جی کیا ہوتا ہے، کیا لڑائی ہوتی ہے۔ بہرحال ادھر کردش ہیں، کردش جو ہے وہ امریکہ کے پاپٹ ہیں، وہ وہاں کٹ پتلی ہیں امریکہ کی، وہ امریکہ جدھر چاہتا ہے ادھر وہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ اب پہلے شام کو کیپچر کرے گا اسرائیل، اور اس کے بعد جو ہے وہ ترکی کی باری ہے، اور ترکی کے بعد پھر پاکستان کی باری ہے۔ یاد رکھیے گا پاکستان نے اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھے، چکے پاکستان کے ساتھ اس نے ایک ایسے دشمن کو لگا دیا ہے کہ جو مت پوچھیں آپ۔ اچھا پاکستان کی سائڈ تو یہ کہ چلو ہماری برابر میں چائنا ہے، تو چائنا سے کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے جو بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک تیسری عالمی جنگ ہے اور بڑی خطرناک جنگ ہے، اور اس جنگ کو جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑائیاں تو بڑھتی چلی جائیں گی، چونکہ نیتن یاہو جو ہے وہ کرمنل ڈکلیئرڈ ہو گیا ہے، اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہاں سے بھی اس کی جو ضمانت ہے، جو اس کا وہ تھی اپیل تھی، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس کو اریسٹ کرنے کا کہا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے کہ میں آپ کو بھی بتا نہیں سکتا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ چلیں جی کر لی اس نے، اب کیا ہوگا؟ امریکہ تو اس کے ساتھ ہے، تو امریکہ کا صدر اس لیے ساتھ ہے کہ وہ امریکہ کا صدر اس جزیرے پہ، وہ جیفری کا جو جزیرہ تھا وہاں گیا تھا، اور آپ کو پتہ اس جزیرے پہ کیا ہوتا تھا، آپ کو تو اب بچے تھوڑی ہو، آپ کو تو سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو بہرحال اب یہ کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہر کوئی اپنی جان بچانے کا، ہر کوئی جو ہے حمام میں ننگا ہے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے یہاں پہ جو طیارے آئے تھے الحمدللہ بڑی اچھی پوزیشن ہے، اور جب میں ابھی سو کے اٹھا ہوں تو میرے پاس یہ اطلاعات آئی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ جیت گیا ہے مقابلہ۔ اب پتہ نہیں کہاں تک اس میں صداقت ہے، کہاں تک غلط ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جیت گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کافی آبزرورز آئے ہوئے تھے ڈفرینٹ کنٹریز سے، جنہوں نے جو ہے وہ کچھ معاہدے وغیرہ کیے ہیں، کچھ انہوں نے دیکھا ہے، اور یہ جو JF-17 تھنڈر یہاں آیا ہے برطانیہ میں، تو یہ جو ہے جناب کہتے ہیں کہ یہ وہ طیارہ ہے جس نے برہموس کو مارا تھا، برہموس کو تباہ کیا تھا، اس کی جو بیٹری، جو اس کا
گودام تھا اس کو تباہ کیا تھا. تو یہ وہ ہے، بڑا زبردست سلسلہ چل رہا ہے. ادھر پاکستان میں سیلاب کی سچویشن ہے، وہ بیڑا غرق ہو گیا پورے پنجاب کا. لیکن پنجاب کے جو میاں صاحبان ہیں ان کے کان پہ جو ہے جوں نہیں رینگ رہی ہے. چلیں جی دیکھیں کب رینگے گی. سندھ کا تو بیڑا ہی غرق ہے، اس کا تو آپ چھوڑ دیں. سندھ اتنا اچھا نہیں رہا، سندھ تو بیکار ہے. اور بالخصوص کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ تھوڑی ہے. ہمارے سندھی بھائی تو یہی سمجھتے ہیں کہ کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے. کراچی کی ایسی کی تیسی کرو، کراچی کا بیڑا غرق کرو. رہتے کراچی میں، کھاتے کراچی میں، پڑھتے کراچی کے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لیکن کراچی کا بیڑا غرق کرو. کوئی سڑک کی مرمت نہیں، کوئی کچھ نہیں. کراچی کا تو نہ گفتہ حالات ایک دم بہت بیکار ہے. تو جو سندھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی کراچی سندھ کا حصہ ہے تو وہ بھول جائیں. اگر کراچی سندھ کا حصہ ہوتا تو ستیلوں جیسا کراچی کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا. کراچی کے جو ترقیاتی کام ہیں ان کو کروایا جاتا. جو لوگ خفا ہیں پیپلز پارٹی سے بھٹو کی وجہ سے، کوٹا سسٹم کی وجہ سے، اس کو ختم کیا جاتا. لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں. کراچی کے ساتھ تو بالکل ایگزیکٹلی وہی کیا جا رہا ہے جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے. سندھ گورنمنٹ وہ اسرائیلی آرمی اور اسرائیلی فورسز ہیں، اور جو کراچی کی عوام ہے وہ غزہ کے معصوم لوگ ہیں. بالکل ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے. ایسی وہاں پہ غزہ میں نہ بجلی، نہ پانی، نہ کھانا بھی. وہ بھی آ رہا ہے تو آ رہا ہے، ورنہ کھانا بھی غائب کر دیں، ان کا بیڑا غرق جائے. اس گورنمنٹ کا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے پیارے سندھ کا. ہمارے سندھ کے اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. چلیں جی تھوڑا سا آؤٹ آف وے ہو گیا تھا. آ جاتے ہیں دوبارہ سے جنگ کے اوپر. تو بھائی جنگ یہ ہے، ترکی نہیں لڑے گا. ترکی جو ہے تم دیکھ لینا، ایک دن پتہ لگے گا غدار ہے، اور بہت بڑا غدار ہے ترکی. یہ تمہیں پتہ لگ جائے گا، تمہیں آنکھیں کھل جائیں گی، دیکھ لیجیے گا. نہ کوئی انڈونیشیا آ رہا ہے، نہ ملیشیا، نہ کوئی کنٹری نہیں آ رہی ہے. اوپر سے ہمارے سے دے دیا جی ہم مدینہ پاک کی حفاظت کریں گے. اور بھائی ہم تو وہ تو کریں گے روزہ رسول کی، وہ تو ہمارے ماں باپ قربان. لیکن وہ جن کے ہاتھ میں حکومت ہے سعودی گورنمنٹ کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے لا کے جو ہے امریکہ کے جو ہے اڈے بنا دیے اپنے ملک میں. ابے بھائی آپ کو اتنا ہی شوق تھا تو پاکستانی آرمی کو لا کے بساتے، انڈونیشین آرمی کو لا کے بساتے، ملیشین آرمی کو لا کے بساتے، بنگالیوں کو، بنگلہ دیش آرمی کو لا کے بساتے. ان لوگوں کو لاتے، افغانیوں کو لا کے بساتے، جو لڑاکو ہیں، جو جنگجو ہیں، چیچن مسلمانوں کو لا کے بساتے تاکہ وہ دفاع کر سکیں. چونکہ تم نے تو چوڑیاں پہن لی ہیں، تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اسرائیل تمہیں کھانے کے چکر میں. انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا کہ کوئی میرے سرکار کے روزے کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے. بس یہی تھوڑی سی دو چار باتیں تھیں، دل کا بھڑاس تھی، غصہ تھا، نکالنا تھا، نکال لیا. کیا کریں، بیکار ہے. سارے مسلمانوں سب چوڑیاں پہن لو، مجھ سمیت سب چوڑیاں پہنو، ختم کرو. کچھ نہیں ہے، کوئی تمہاری سنتا نہیں ہے اقوام متحدہ میں، چونکہ تم خود متحد نہیں ہو. بھائی متحد ہو، ایک بات پہنچاؤ کہ بھائی دیکھیں ہمیں یہ نقصان ہے اس چیز سے، اللہ خیر سے اللہ، دیٹس اٹ. کوئی ایسی بھائی دیکھیں نا، یونائٹڈ نیشن کتنا اچھا ادارہ ہے. آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، کچھ نہیں کہتا، اتنا اچھا ادارہ ہے. آپ غزہ کی ایسی کی تیسی کر دیں، یونائٹڈ نیشن کچھ نہیں کہتا. آپ غزہ میں بچوں کو بھوکا مار دیں، یونائٹڈ نیشن کچھ نہیں کہتا. چونکہ مائی باپ امریکہ ہے، اور امریکہ مائی باپ جو ہے وہ رکھیل ہے اسرائیل کی. اور پھر جب رکھیل ہے تو پھر کھیلو، رکھو اور کھیلو. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواستگار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.